حضرت علی نے فرمایا، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا غصہ اور نفسانی خواہشات ہے۔ جس نے بھی ان دونوں پر قابو پا لیا اس کا مقام بلند ہو گیا۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ایسا بدلہ لو کہ سامنے والا زندگی بھر یاد رکھے، اور ایسا بدلہ معاف کر دینا ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، مگر غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر کو ایمان سے بنی نسبت ہے۔ جس طرح بغیر سر کے جسم بیکار ہے، اسی طرح بغیر صبر کے ایمان۔ صبر ایسی سواری ہے جو سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ حضرت علی نے فرمایا، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ بندے کو اچھی نیت پر وہ انعام دیے جاتے ہیں جو اچھے اعمال پر بھی نہیں دیے جاتے، کیونکہ نیتوں میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نیک بننے کی کوشش ایسے کرو جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔ غور و فکر کرنے سے انسان کو حق اور کامیابی کی راہ نظر آتی ہے۔ قیامت میں جس شخص کو سب سے پہلے اس کے نیک اعمال کا اجر ملے گا وہ ہوگا جس نے مخلوق خدا کے لیے پانی کا انتظام کیا ہوگا۔ 2 عمل ساری زندگی کام آئیں گے۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہ کرو۔ نمبر 2، خوشی کی حال میں کوئی بھی وعدہ نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے جنت کو چاہا، نیکیوں میں جلدی کی تو جہنم سے ڈرا۔ اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اور جس کو موت کا یقین ہو گیا اس نے دنیا کے مزے ترک کیے۔ حضرت علی نے فرمایا، گناہ پر ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر گھمنڈ نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غلط فہمی میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی اسے بہکانے کی کوشش کرے، شیطان کامیاب نہ ہوگا۔ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس شخص میں یہ 6 باتیں نظر آئیں وہ جنت سے نزدیک اور جہنم سے دور ہے۔ نمبر 1، اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کی۔ نمبر 2، شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی۔ نمبر 3، حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی۔ نمبر 4، باطل کو پہچان کر اس سے بچا۔ نمبر 5، دنیا کو پہچان کر اس سے دوری اپنائی۔ نمبر 6، آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار بنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی کی کچھ ضروری باتیں۔ فضول شوق میں وقت ضائع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ کیسے معلوم کریں کہ انسان پہ آئی ہوئی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ تو جو مصیبت بندے کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کرے۔ جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہی ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں۔ جب تمہارا دل گناہ کے کاموں میں لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔